بیت المقدس اور یروشلم کے درمیان اس چوکی پر فلسطینی کارکنوں کی آمد جاری تھی۔ ان میں کچھ خود ہی یہاں آئے تھے، کچھ کو ان کے اسرائیلی آجر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے فلسطینی شناختی کارڈ فوجیوں کے حوالے کیے اور انہیں ویکسین لگانے کے لیے خیموں میں بلایا گیا۔ اندر ہر کارکن کو اسرائیلی ہیلتھ سروس کی طرف سے موڈرنا ویکسین لگائی گئی اور ساتھ ہی ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے کارڈ دیا گیا۔ ورکرز نے ویکسین ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہر کسی کو اپنے بچوں اور خاندان کی حفاظت کے لیے ویکسین لگانی چاہیے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو انہیں ویکسین لینی چاہیے۔ ہمیں مغربی کنارے میں روس کی ویکسین لگائی جانی تھی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل 2 ہفتوں کے دوران روزانہ 8,000 کارکنوں کو ویکسین لگانے کا ہدف طے کرنا چاہتا ہے، لیکن فلسطینیوں کی اکثریت کو ابھی یہ ویکسین مہیا نہیں ہوئی۔ مغربی کنارے اور غزہ میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور فلسطینی اتھارٹی نے پابندیاں اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تمام فلسطینیوں کے لیے ویکسین مہیا کرنی چاہیے۔ صرف ان فلسطینیوں کو ویکسین لگانا جو اسرائیلی عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان تمام فلسطینیوں کو نہیں جو اسرائیل کے زیر انتظام اور زیر قبضہ علاقوں میں ہیں، اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی صرف اس حد تک اہمیت رکھتی ہے کہ وہ یہودیوں کی زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکام اوزلو امن معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغربی کنارے اور غزہ میں صحت عامہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی کی ہے، لیکن اس چوکی پر ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو سیاست سے زیادہ صحت کے بارے میں تشویش ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اسرائیل فلسطینی کارکنوں کو ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں اسرائیل کام کرنے آتا ہوں اور پھر میں مغربی کنارے میں اپنے خاندان کے پاس واپس جاتا ہوں۔ کاش میرے پورے خاندان کو یہاں ویکسین مل سکے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اپنی عمومی ویکسینیشن پروگرام میں مدد طلب کرے گی تو اسرائیل ان سے تعاون کرے گا۔ لنڈا گریڈسٹین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ فلسطینیوں کے لیے ویکسین کی فراہمی سے متعلق آپ نے یہ رپورٹ دیکھی۔ مشرق وسطیٰ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لنسا گریڈسٹین نے ہمارے ساتھی اسد اللہ خان کو بتایا کہ فلسطینیوں کو کووڈ کی ویکسین دینے کی حکمت عملی کتنی واضح ہے۔ First of all, I think you have to make a distinction between Palestinian. سب سے پہلے تو آپ کو مغربی کنارے اور غزہ میں مقیم فلسطینیوں اور مشرقی یروشلم میں بسنے والے فلسطینیوں میں فرق جاننا ہوگا۔ مشرقی یروشلم میں بسنے والے فلسطینی اسرائیلی شہری تو نہیں مگر رہائشی ہیں۔ وہ اسرائیلی ٹیکس دیتے ہیں اور اسرائیل کے نظام صحت کا حصہ ہیں۔ انہیں باقی اسرائیلیوں کی طرح ویکسین کی سہولت مہیا ہوگی۔ جبکہ مغربی کنارے اور غزہ کی بات کریں تو وہاں اسرائیل نے ابھی 1,20,000 فلسطینیوں کو ویکسین دینا شروع کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملازمت کے لیے اسرائیل آئے ہیں، لیکن ان فلسطینیوں کو ویکسین نہیں فراہم کی جا رہی جو مغربی کنارے یا غزہ میں رہتے ہیں، اور ان کی کل آبادی 50 لاکھ ہے۔ اب کوویکس پروگرام کے ذریعے ویکسین دی جائے گی، مگر وہ میرے خیال میں صرف 20% کے لیے ہوگی۔ فلسطینیوں کو ایسٹرازینیکا ویکسین ملی تھی مگر وہ تعطل کا شکار ہے۔ انہیں اسپوٹنک کی کچھ ویکسین ملی ہے، لیکن زیادہ تر عوام کو ابھی ویکسین نہیں ملی۔ لنڈا، تو پھر ویکسین کی فراہمی کا معیار ہے کیا؟ So it's a somewhat complicated issue. کچھ ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارہ اور غزہ کے شہری ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے اسرائیل ہرڈ امیونٹی تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہر فلسطینی کو ویکسین نہ ملے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نظریات سے قطع نظر اسرائیل کو سب فلسطینیوں کو ویکسین دینی چاہیے۔ آپ بات کر رہے ہیں 50 لاکھ عوام کی، یعنی موڈرنا یا پھر فائزر کے ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں۔ یہ ویکسین کی کافی بڑی مقدار ہے، اور پھر مغربی کنارے یا غزہ میں فلسطینیوں کو ویکسین لگانے سے متعلق کوئی سنجیدہ تحریک بھی نہیں چل رہی۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں اور کورونا اپنی تباہ کاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کے مغربی کنارے میں 30% ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔